دونوں کی آواز باہر جا رہی ہے؟ دونوں کی آواز سیم ہے؟ دو کیوں لگا رہے ہو پھر؟ مطلب اس کو نکال دو، پھر دونوں مطلب الگ کرو اس کو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں اور مسجد کے باہر کے حصے میں بیٹھی ہوئی بچیاں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات میں جہاں بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، دسیوں ہزار مخلوقات اللہ کی اس کائنات میں چل پھر رہی ہے. کچھ ہمیں نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتی. میں آپ کو بتلاؤں، جب تک میں بمبئی نہیں آیا تھا، یو پی میں تھا، بچپن میرا وہیں گزرا، تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ مچھلیاں 10-12 قسم کی ہوتی ہیں، ٹنگنا ہے، پڑھن ہے، سیور ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو عام طور پر وہاں ملتی ہیں. بمبئی آنے کے بعد جب میں نے مچھلی گھر میں مچھلیوں کو دیکھا اور پھر سمندر سے قریب جہاں پر مچھیرے مچھلیاں مارتے ہیں ان کو دیکھا، تو ایسا اندازہ ہوا کہ جتنی مخلوق خشکی میں چل رہی ہے اس سے زائد مخلوق پانی کے اندر ہے. اور عجیب عجیب طرح کی مخلوقات ہیں اس کے اندر. کچھ مخلوقات وہ ہیں جہاں تک انسان پہنچ سکا ہے، اور باقی بہت سی مخلوقات وہ ہیں جہاں انسان نہیں پہنچ سکا. دنیا میں 25% خشکی ہے، 75% پانی ہے. خشکی کا جو حصہ ہے 25%، اس میں بھی کچھ حصہ آباد ہے، باقی جنگل ہے. اور جنگلوں میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، نہیں ہوتی، بنجر پڑا ہوا ہے. پھر سمندر، 75% سمندر ہے. سمندر کا کچھ حصہ وہ ہے جہاں انسان گزرتا ہے، ایک بڑا حصہ سمندر کا وہ ہے جہاں انسان نہیں گزر سکتا، اگر گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر پڑھا لکھا بچہ اس سے اتفاق کرے گا. اس عظیم کائنات میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی مجموعی کائنات میں اس دنیا کی مثال کتنی بڑی ہے معلوم ہے؟ آپ ڈاٹ قلم سے، ریفل والے قلم سے سادے کاغذ پر ایک نقطہ رکھیں، قلم کھڑا کر کے ایسا، اور کوئی پوچھے کہ اس دنیا کے مقابلے میں نقطے کا کیا پرسنٹ ہے، تو کیا بتلائیں گے آپ؟ جو حیثیت اس دنیا میں اس نقطے کی ہے، اللہ کی مجموعی کائنات میں اس دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے. اس بات کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو نافرمانوں کو روزی نہ دی جاتی. حضرت شیخ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. کچھ پاگل بولتے یہ مولوی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. آج سائنس ترقی کر کے وہاں تک پہنچ چکی ہے، دنیا یہ بات ماننے پر مجبور ہے. اس عظیم کائنات میں اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ افضل مخلوق کس کو قرار دیا؟ انسان کو. معمولی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے. ہم جس طرح جسم کے محتاج ہیں، اللہ جسم کا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے اپنے لیے کوئی شکل پسند کی ہوتی تو وہ کون سی ہوتی؟
اگر اللہ نے اپنے لیے کوئی شکل پسند کی ہوتی تو وہ انسان کا چہرہ ہوتا. اسی لیے استاد کو بھی منع کیا گیا ہے کہ بچے کو تنبیہاً چہرے پر مت مارو. اور اسی لیے اس پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانے سے منع کیا گیا ہے. یہ انسان کے جسم کا مقدس حصہ ہے چہرہ. یہ پیشانی اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. خداوند قدوس نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم بنایا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ محترم بنایا ہے. اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے. جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے سب سے پیارے ڈھانچے میں انسان کو ڈھالا ہے. ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین پیارے ڈھانچے میں ڈھالا ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے. ایک صاحب 14ویں رات کی چاندنی میں گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ٹیرس میں. ساتھ میں ان کی محترمہ بھی تھی. محبت میں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو طلاق. کہہ تو دیا. مسئلہ پوچھا علماء سے تو علماء نے کہا بھائی کہاں 14ویں کا چاند اور کہاں میڈم. لیکن ہوتے کرتے یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں پہنچا تو امام صاحب نے فرمایا اللہ نے انسان کو اپنی کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق قرار دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہنے والا جس وقت کہہ رہا ہے اس وقت اس کی نگاہ میں اس کی محترمہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. طلاق نہیں واقع ہوگی. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بیچ میں سنا دیا. اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا. کیوں بھیجا یہاں پر؟ عبادت کرانے کے لیے. فرشتے کم تھے؟ ہم خدا کی کبریائی بیان کریں گے بڑائی بیان کریں گے تو خدا بڑا رہے گا اور ہم نے بڑائی نہیں بیان کی تو خدا خدا نہیں رہے گا. ہم نے اپنے رب کو ووٹ دے کر چن کر کے خدا نہیں بنایا ہے کہ آئندہ نہیں چنیں گے تو خدا نہیں رہے گا. عدم اعتماد تحریک لے آئیں گے. ہم خدا کو خدا مانے تو خدا ہے نہ مانے تو خدا ہے. اس خدا نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا کیا. دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہی آزمانے کے لیے. ہم طاقت دیں گے پیسہ دیں گے صلاحیت دیں گے موقع دیں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں میں ہم کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں. ان تمام چیزوں کے بیچ میں اگر بندے نے خدا کو یاد رکھا تو وہ اللہ کا اچھا بندہ ہے اور اسی میں گم ہو گیا تو بس پھر انتظار کر قبر میں جانے کا. جب تک زمین کے اوپر ہے جو کرو فر کرنا ہے کر لو جو تماشے کرنا ہے کر لو. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. گھر والے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر خوشبو ڈال کر گڑھے میں ڈال کر مٹی سے پاٹ کر چلے آئیں گے. کوئی پوچھے بھائی کہاں گئے تھے؟ قبرستان گئے تھے. کیا کرنے گئے تھے؟ اپنے بیٹے کو دفن کرنے گئے تھے. اپنے بھائی کو دفن کرنے گئے تھے. اپنے باپ کو دفن کرنے گئے تھے. اپنے باپ کو تم جا کر گڑھے میں گاڑ آئے اور کر بھی کیا سکتے؟ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کوئی جلاتا ہے کوئی بہاتا ہے کوئی دفناتا ہے. جس میں سے روح نکل گئی اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی. اب کیا بچا؟ مٹی. مٹی کا پتلا مٹی بچا. اب کہاں گئی تیری طاقت اور کہاں گئی تیری عقل؟
جس وقت انسان کے گھر سے اس کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کی چیخ نکل جاتی ہے، ختم، رشتہ ختم، میرا گھر، میری دکان، میرا مکان، میرا کھیت، میرا کھلیان، رشتہ ختم۔ گھر والے لے جا کر گڑھے میں رکھ کر مٹی پاٹ کر چلے آئیں گے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں جہاں پر جمع ہے، آسمانی نظام میں عالم بالا کہلاتا ہے، خداوند قدوس نے وہاں پر ہم سب کو جمع کیا۔ قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، وہ 1 دن جیے کہ 10 سال جیے کہ 100 سال جیے، جس نے یہاں آ کر سانس لی ہے، دنیا میں آنا ہے، اللہ نے ان سب کی روحوں کو جمع کیا اور پوچھا میرے بندے یہ بتلا، میرے بندو یہ بتلاؤ، میں دنیا میں بھیجوں گا تو مانو گے کس کی؟ تو ہم سب کی روحوں نے ایک آواز ہو کر کہا آپ کی مانیں گے۔ ہم وہاں سائن کر کے آئے ہوئے ہیں ٹپا لگا کر کہ پروردگار دنیا میں جانے کے بعد آپ کی مانیں گے۔ اس کا نام ہے عہد الست۔ 90 پارے میں سورہ اعراف کے اندر قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اللہ پوچھتے ہیں میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو چونکہ اس لفظ میں، اس عہد میں لفظ الست استعمال ہوا ہے، الست بربکم، اس لیے اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر آ گئے، انبیاء کرام اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ جب تک انبیاء کرام آتے تھے انبیاء کرام، اب آخری کتاب قرآن مقدس اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، احادیث، جس کی تشریح علماء کرتے ہیں، یہ اسی عہد کو یاد دلاتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے بار بار کہا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، مطلب تم اطاعت کرو میں جنت دوں گا۔ جب بندوں نے عہد کیا کہ پروردگار آپ کی مانیں گے تو اللہ نے کہا جنت سے بھیجا ہے، جنت میں لوٹ کر آؤ گے، اور من مانی کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ جنت اور جہنم اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ اگر سارے بندے نیکی کے راستے پر آ جائیں، ٹوٹل کہیں مخالفت نہ ہو، کہیں بغاوت نہ ہو، نافرمانی کہیں نہ ہو، سارے بندے اور بندیاں اللہ کی مانیں، تب بھی جنت تنگ نہیں پڑے گی، اتنی بڑی ہے۔ اور کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی ماننے والا نہ ہو، سب بغاوت کر جائیں اور سب کو جہنم بھیجنا ہو تو جہنم تنگ نہیں پڑے گی، یاد رکھیے گا۔ نہ جنت تنگ ہے نہ جہنم تنگ ہے، در فیض محمد واہے، آئے جس کا جی چاہے اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔ جب سارے نافرمان، سارے گنہگار جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جہنم 1/4 بھرے گی، 75% خالی رہے گی۔ تو جہنم کہے گی پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تجھے بھروں گا، میں تو خالی رہ گئی، وعدہ کیا گیا ہے اس سے۔ وہ شکوہ کرے گی میں ہزاروں ہزار سال سے انتظار کر رہی تھی، مجھ کو دہکایا گیا، مجھ کو بھڑکایا گیا، ابھی تو 1/4 چونی بھر بھری ہے، 75% خالی ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے پروردگار جہنم کے اوپر اپنی انگلی رکھ دیں گے، وہ کیسی انگلی ہوگی اللہ بہتر جانے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارا یقین ہے سچ ہے، کیسے ہوگا ہم کو نہیں معلوم، وہ اوپر کے نظام کی بات ہے، ہماری عقل بہت تھوڑی سی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہماری بدھی میں جو ہے بہت تھوڑا سا ہے، اور جو نہیں معلوم وہ بہت ہے۔ جب پروردگار اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ دیں گے تو جہنم چیخ پڑے گی میں پھٹ گئی، میں پھٹ گئی، اس بوجھ کو اٹھا لیجئے، تو پروردگار انگلی اٹھا لیں گے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کی وضاحت کر دوں، بندوں کا علم کتنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم میں کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے، بہت عمدہ بیان کرتے تھے، صاحب شریعت پیغمبر تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ایک شخص نے پوچھا موسیٰ اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟ فرمایا میں۔ جواب بالکل درست تھا، لیکن لب و لہجہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ موسیٰ یہ انداز اچھا نہیں ہے، تم کو کہنا چاہیے تھا اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ موسیٰ ایک کام کرو، کچھ دنوں کے لیے فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں میرا ایک نیک بندہ ہے، اس کی خدمت میں رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ساتھ میں لیا، یوشع ابن نون کو، جس کو قرآن نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ جاؤ، جہاں پر دو دریا ملتے ہوں گے وہاں میرا ایک نیک بندہ تم کو ملے گا، اور ایک مچھلی ساتھ میں لے لو۔ جب یہ مچھلی اس زنبیل سے، اس برتن سے نکل کر پانی میں چھلانگ لگا دے، سمجھ جانا میرا بندہ وہی ہے۔ چلے جا رہے ہیں، راستے میں دریا آیا اور مچھلی نے چھلانگ لگا کر مچھلی دریا کے اندر چلی گئی۔ شاگرد بتلانے کو بھول گیا۔ اب جب اس کے آگے بڑھتے ہیں تو بدن ٹوٹ رہا ہے، درد کر رہا ہے، تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ لاؤ ذرا ناشتہ کر لیتے ہیں، بہت تھکن لگ رہی ہے۔ تو شاگرد نے کہا حضرت میں چوک گیا۔ کیا ہوا؟ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اشكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ حضرت مچھلی نے چھلانگ لگائی اور دریا کے پانی میں سوراخ جیسا ہو گیا، کھول کر کے اس کے اندر چلی گئی، میں آپ کو بتلانے کو بھول گیا تھا۔ ارے ظالم وہیں لوٹو، پیچھے لوٹے۔ فارتد على آثارهما قصصا، لوٹ کر آئے تو وہیں ایک بندہ چادر اوڑھ کر سو رہا تھا۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ تھے خضر تھے جو چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ قریب آئے، کہا السلام علیکم، تو بڑے میاں نے چادر سے سر نکالا، فرمایا وعلیکم السلام انا بارضک السلام۔ یہ السلام علیکم تم کیسے بول رہے ہو؟ کس علاقے سے آئے ہو؟ ہمارے اس علاقے میں السلام علیکم کہنے کا رواج تو نہیں ہے۔ تو فرمایا میں مصر سے آیا ہوں۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ نام ہے۔ اچھا، کون سے موسیٰ؟ کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ اچھا ہاں، تم بھیجے گئے ہو، آؤ۔ کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں کچھ دنوں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا نہ، پٹے گی نہیں، تمہاری ہماری پٹے گی نہیں۔ کہا حضرت میں کوشش کروں گا۔ قصہ بہت لمبا ہے، سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس موجود ہیں، دریا کے کنارے ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کر کے ٹوٹ مار کے 2-3 بوند پانی پیا، چلی گئی۔ اس کا کتنا بڑا پیٹ، کتنی بڑی چونچ، تھوڑا پانی لیا اور پیا اور چلی گئی۔ حضرت خضر نے پوچھا موسیٰ اس چڑیا نے دریا کے پانی سے کتنا کم کیا؟ اسٹاک میں کتنا کم ہوا؟ کتنا لے گئی؟ کیا پرسنٹ ہے؟ تو فرمایا پرسنٹ طے تو نہیں کر سکتے، اتھا سمندر ہے اور چڑیا کی چونچ۔ فرمایا موسیٰ دریا کے پانی کے مقابلے میں جو پانی چڑیا نے لیا ہے اس کو جو مناسبت ہے اللہ کے غیر متناہی علم کے مقابلے میں انسانوں کا علم اتنا بھی نہیں ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسانوں تم کو تھوڑا سا ہم نے دے دیا، اچھلو مت، جو نہیں معلوم وہ بہت زیادہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پیدا ہوئے، علم حاصل کیا، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم کہلائے، مجتہد بنے، ان کے نام کی توتی بولتی تھی۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کر امام مالک سے مسئلہ پوچھا،
تو فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے. کوئی بات نہیں, دوسرا دوسرا مسئلہ پوچھا, فرمایا مجھے معلوم نہیں. تیسرا مسئلہ پوچھا, فرمایا مجھے معلوم نہیں. تو بڑی بھی تو ناراض ہو گئی, سرکاری خزانہ سے پگار لیتا ہے, کچھ پتہ ہے نہیں ہے, منصب پہ آ کے بیٹھ گیا. تو فرمایا اماں جو معلوم ہے اس کی پگار لیتا ہوں, جو نہیں معلوم ہے اس کی پگار دینے کے لیے سرکاری خزانے میں پیسہ نہیں ہے, اس لیے کہ معلوم بہت تھوڑا سا ہے اور باقی نامعلوم بہت ہے. اسی لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے, مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے, اگر کسی مسئلے میں اطمینان نہ ہو, انشراح قلب نہ ہو تو جواب نہ دیں. یا تو کہہ دے بھائی شام کو دیکھ لیں گے, کل دیکھ لیں گے, دوبارہ بات کر لینا, یا کہہ دے کسی اور سے پوچھ لو. ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم اللہ اعلم. علم کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کی اطلاع نہ ہو, کسی بات کا علم نہ ہو, تو صاف کہہ دو مجھے نہیں معلوم ہے, آر محسوس نہ کرو. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو خاموشی اختیار کرتے, فلاں کتاب نکالو ذرا, وہ دیکھ کر اطمینان کرتے تب جواب دیتے. یہ وہ دور ہے جو آیا لپیٹو. اللہ معاف کرے, افتاء کا وقار مجروح کر دیا لوگوں نے, جتنے منہ اتنی باتیں, عوام بیزار ہو گئی. یہ ذمہ داری کا منصب تھا. علم ایک بہت بڑی اللہ کی امانت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا. عام طور پر انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. انسانوں کے دنیا میں آنے کے 4 ذرائع ہیں. ماں باپ دونوں ہوں, جیسے ہم اور آپ. ماں نہ ہو, جیسے دادی حوا, ان کی اماں کوئی نہیں. باپ نہ ہو, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماں باپ دونوں نہ ہوں, جیسے حضرت آدم علیہ السلام. ماں باپ دونوں ہوں, ہم اور آپ. اماں نہ ہو, دادی حوا, ابا نہ ہو, عیسیٰ علیہ السلام, اور دونوں نہ ہوں, حضرت آدم علیہ السلام. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا. اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. اللہ نے اپنے پاور کا استعمال کیا ہے, قدرت کا استعمال کیا ہے کہ بندوں میں بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہوں, عورت کسی مرد سے ملاپ کے بغیر بھی ماں بن سکتی ہے, میری مرضی. اس نقطے کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں. کچھ لوگوں نے کہا جو بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو وہ ناجائز کا ہوگا. جو بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا وہ ناجائز کا ہوگا. ایک طبقہ وہ ہو گیا یہودیوں کا. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, وہ طبقہ ہو گیا نصرانیوں کا, عیسائیوں کا. اور کچھ لوگوں نے کہا خدا 3 حصوں میں تقسیم ہے, اللہ, عیسیٰ, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو, کسی نے روح القدس کو. قرآن نے تینوں عقیدوں کی تردید کی ہے. بیٹا کہنے والوں کی بھی تردید کی ہے, خدا کی خدائی میں شامل ہونے والوں کی بھی تردید کی ہے, اور خدا کی تردید کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ بعینی مسیح ابن مریم ہے, یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا کی خدائی میں شامل کرتے. غلط. وما من الہ الا الہ واحد. خدا تو ایک ہے. کیوں؟ اصولی بات سن لیجئے. خدا وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. خدا وہ ہے جو سوتا نہیں. خدا وہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی. خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. اس کو اونگ نہیں آتی, اس کو نیند نہیں آتی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. وہ اللہ بے نیاز ہوگا, کسی کا محتاج نہیں ہوگا, نہ اس کو کھانے کی ضرورت, نہ اس کو کپڑے کی ضرورت, نہ اس کو مکان کی ضرورت. وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا بھی کھاتے تھے. کھانا یاکلان الطعام. عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا بھی کھاتے تھے, سوتے بھی تھے,
پیدا بھی ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی، انتقال کے بعد روضہ اقدس میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں آرام فرمائیں گے۔ جو پیدا ہو اور مرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے کہا خدائی 3 حصوں میں تقسیم ہے، قرآن نے اس کا جواب دیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ بہت تفصیل سے قرآن نے جواب دیا۔ اب آئیے ان بدتمیزوں کا ذرا جائزہ لے لیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ناجائز کی اولاد ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز کی اولاد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، جواب دیا جا رہا ہے، لیکن مرغے کی ایک ٹانگ، جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ حرامی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب سمجھا بجھا کر تھک گئے تو اب ذرا سینہ تھام کے بیٹھو۔ گستاخی کرنے والوں، بدتمیزی کرنے والوں، جگر تھام کے بیٹھنا۔ کیا اصول بتلایا؟ جو بچہ بغیر باپ کا ہوگا وہ ناجائز کا ہوگا، حرام کا ہوگا، اور ماں باپ دونوں نہ ہو تو اس سے بڑا حرام کا نہیں ہوگا۔ صرف باپ نہ ہو تو حرام کا ہوگا، اور ماں باپ دونوں نہ ہو تو اس سے بڑا حرام کا نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بعینہ ہی ویسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب بتلاؤ، تم عیسیٰ کو اس بنیاد پر ناجائز کی اولاد کہہ رہے تھے کہ بغیر باپ کے ہیں، تو آدم کی ہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ کیا ہوئے؟ اور تم حرام خورو، انہی کی اولاد تو ہو، تم کیا ہوئے؟ تب پیچھے ہٹے نالائق۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کرنے والوں کا جواب بھی دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شامل کرنے والوں کو جواب بھی دیا ہے، اور صاف اعلان کیا یہ ہماری مرضی، اللہ کی مرضی۔ جس طریقے سے شادی ہونے کے بعد بچے ہوں نہ ہوں، اللہ کی مرضی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جس کو چاہے بچے دے، جس کو چاہے بچیاں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اس کی مرضی۔ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ اس خالق و مالک نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، ہاتھ پیر دیے، دل و دماغ دیا، علم کے اسباب دیے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، خالی ذہن ہوتا ہے، خالی کیسٹ۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، علم کے اسباب دیے۔ اب بچہ ان اسباب کا استعمال کرتا ہے، پڑھ لکھ لیتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بولے ہم اعظم گڑھ کے فلانے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ بہت مشہور گاؤں ہے وہ، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، علامہ شبلی نعمانی پیدا ہوئے وہاں۔ میں نے ان سے مذاق میں کہا اچھا اس گاؤں کے جہاں آج تک کوئی عالم نہیں پیدا ہوا؟ کیا مذاق کرتے ہو مولانا؟ ہمارے گاؤں کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، شبلی نعمانی پیدا ہوئے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اپنی بات پر قائم ہوں، آج تک کوئی عالم نہیں پیدا ہوا، پروف کروں گا۔ وہ 2-4 لوگ اور لے کر آ گئے، یہ مولی پگلا گیا ہے۔ میں نے کہا تم 100 لوگوں کو لے کر آؤ، پروف کروں گا میں۔ جمع ہو گئے لوگ، میں نے یہ آیت پڑھی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تب ان کی لائٹ جلی۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت عالم نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے کوئی عالم نہیں پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد عالم بنائے۔ حقیقت یہ اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے کورا پیدا کیا، پھر اس کو اسباب دیے۔ اب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، آج کل تعلیم کے نام پر ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ بچہ 3 سال کا نہیں ہوا، ایڈمیشن، ماں کی گود چھین لو، ماں کی ممتا چھین لو، پاگلوں کی بازار میں سب دوڑ رہے ہیں۔ میں اس سے قطعی اتفاق نہیں کرتا، بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ماں کی گود اس لائق ہو، باپ اس لائق ہو، بچوں کی بچپن میں تعلیم گھر میں ہونی چاہیے۔ جو تمیز، تہذیب،
طور طریقے، دعائیں، کلمے ہم گھر میں سکھا لیں گے. اسکول میں پہلے سال خالی اسکول جانے اور آنے کی مشق ہوتی ہے. بچہ خوش ہوتا ہے میں اسکول جا رہا ہوں. پورے سال میں جتنا پڑھاتے ہیں 2 مہینے میں اس سے اچھا اپنے گھر میں آپ پڑھا سکتے ہیں. ایک سسٹم ہے. چلیے کیا ہوگا پھر بعد میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. محلے کی عورتیں پوچھتی ہیں کہاں نام لکھایا، بچوں کو ڈالا نہیں ہے. چڑھ جاتی ہیں محلے کی عورتیں بچوں کی ماؤں کو اور ان کو بھی خپتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ بستے لاد دیے گئے 5-5 7-7 کلو کے. سب تماشا ہے. یہ تماشے کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ کو آپ کو یہ سمجھانا ہے. اسکول کی تعلیم ہوگی، بہت مشہور اسکول ہے، وہاں کا بچہ بہت اچھا ہوتا ہے، فر انگلش بولتا ہے، ڈگری بہت اونچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ نوکری ملے گی. اب ملے گی نہیں ملے گی تو بات کی بات ہے. مل گئی پھر کیا ہوگا؟ 1.5-2 لاکھ پگار ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ سرکاری بنگلہ ہوگا، گاڑی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ذرا آگے بڑھتے رہو. پھر کیا ہوگا؟ کب تک؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. پھر کیا ہوگا؟ پھر قبر ہے. پھر اس کے آگے پھر کے آگے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر قبر میں رکھے جاؤ گے تو کیا پوچھیں گے؟ کون سا کورس کر کے آئے تھے؟ کیا پگار تھی؟ کتنے لوم کے مالک تھے؟ کتنی پراپرٹی تھی؟ کیا پوچھا جائے گا وہاں پوچھا جائے گا اللہ کی مان کر آیا کہ نہیں. میدان محشر میں کیا پوچھا جائے گا؟ جس دنیا میں 40-50-60 سال رہنا ہے بچہ، بچپن سے لے کر 20-25 سال تک یہ غیر شعوری عمر ہے. پڑھتے پڑھتے 25-26 سال کا وہ ہو گیا. اب اگر اس عمر میں اس کو نوکری مل گئی تو کتنے روز تک؟ 30 سال اور عیش کر لے گا وہ. اس کے بعد تو شروع کے آپ 20-25 سال نکال دیجئے اور ہاتھ پیر تھک جانے کے بعد جب موت کا انتظار کرتے، موت سامنے کھڑی ہے لیکن کیا کریں؟ موت قبول نہیں ہے. یہ چیک اپ کرا، وہ چیک اپ کرا، کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے، کسی کی کڈنی ڈائلسس ہو رہا ہے. کیا نہیں ہوتا ہے. انسان موت سے لڑتا ایک دن موت سے مات کھا کر موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد اب جو زندگی شروع ہوئی قبر کی زندگی سے لے کر آخرت کی میدان محشر تک، اور میدان محشر سے لے کر جنت اور جہنم کے آخری فیصلے تک، وہ زندگی ہمیش کی زندگی ہے. کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے اور جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے. اس دنیا کے اندر گھر لٹ گیا، دولت چھن گئی، عہدہ چھن گیا، ڈگری چھن گئی، بھیک مانگ کر پیٹ پال لیں گے. دنیا نے ناکامی کا اعلان کر دیا، عمر قید کر دیا، کہیں نہ کہیں انسان پیٹ پال لے گا. روز قیامت اگر ناکامی کا اعلان ہو گیا تو وہ کون سی زمین ہوگی جو آپ کو پناہ دے گی، ہم کو اور آپ کو، اور کون سا آسمان ہوگا جو ہم کو آپ کو پناہ دے گا. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کاروبار کرنا منع نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، ڈگری عہدہ لینا منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ان تمام چیزوں کے بیچ میں اپنے رب کو مت بھلا دینا، اپنے خالق و مالک کو مت بھلا دینا. مرنے کے بعد جہاں جانا ہے اس قبر کو مت بھلا دینا. ہمارا نوجوان جب جوانی ہوتی ہے نا، عجیب رخ ہوتا ہے. نہا دھو کر، خوبصورت سے کپڑے پہن کر، چشمہ وشمہ لگا کر، مہنگے جوتے پہن کر، موبائل جیب میں ڈال کر اکڑ کر چل رہا ہے زمین پر ٹھوکریں مارتا ہوا. بس اس کے آگے کوئی نہیں. بائک چلا رہے ہیں تو بس سلو کرنے کو تیار نہیں، کوئی دبے کی مرے. دسیوں بڈھوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہے، کیا ہوا؟ بول نوجوان بچوں نے پیچھے جا کے ٹھوک دیا. ان کمبختوں کو بریک مارنے کی توفیق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس وقت آپ چل رہے ہو زمین پر اکڑ کر تو زمین آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ آج سن لو. زمین کہتی ہو میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے اپنی اوقات میں رہے. بہت آئے اکڑ کر چلنے والے، سب کو میرے اندر آنا ہے، تجھ کو بھی میرے نیچے آنا ہے. ایک وقت ہوگا کہ تو نیچے ہوگا، میں اوپر ہوں گی. آج اپنی اوقات میں رہے. قرآن نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم ٹھوکریں مار کر زمین کو پھاڑ نہیں دو گے، سینہ پھلا کر پہاڑ سے اونچے نہیں ہو جاؤ گے. اوقات میں رہو.
جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ بڑا ہے. اپنی قبر کو یاد رکھو. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اپنی قبر کو صبح و شام ایک بار یاد کر لیتا ہے وہ دنیا کی بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب تم قبرستان جاؤ کسی مردے کو کندھا دو تو یہ سوچو آج ہم اسے کندھا دے رہے ہیں کل دنیا ہمیں کندھا دے گی. اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا جنازہ ہمارے گھر والوں کے ہاتھ لگے گا کہ نہیں. اپنی بستی اپنے قبرستان میں لاش آئے گی کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. آج کے ترقی کے دور میں بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ لاش پہچانی نہیں جاتی. ٹرینیں لڑ جاتی ہیں لاشیں پہچانی نہیں جاتی. اوپر فلائٹ کریش کر جاتا ہے نیچے لاش گرتی ہی نہیں ہے. دشمنی میں کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے جنگل میں ہڈیاں ملتی ہیں. لاش پھول پھٹ چکی ہوتی تب جا کر لاش ملتی ہے. کس کا آخری وقت کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. جب کسی مردے کو کندھا دو تو یہ سوچو آج اس کو ہم کندھا دے رہے ہیں کل دنیا ہمیں کندھا دے گی. آج ہم کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں کل دنیا ہمیں اتارے گی. اور اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا بڑا کر و فر تھا سب ٹھاٹ پڑا رہ گیا جب موت نے پیغام دیا. جس طرح اس کو ہم قبر میں اتار رہے ہیں کل دنیا ہم کو اتارے گی. جب یہ سوچو گے اور قبرستان میں جا کر کھڑے ہو اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک رواج ہو گیا شب رات آئے گا تو ابا کی قبر پر جائیں گے. کمبختوں جنہوں نے پیدا کیا پالا پوسا پڑھایا لکھایا کاروبار دیا ان کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے. اور اگر تم نے اپنے بڑوں کو یاد نہ رکھا تو تمہارے چھوٹے تم کو یاد نہیں رکھیں گے. اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جانا چاہیے فاتحہ پڑھنا چاہیے. کچھ نادان کہتے ہیں مولوی صاحب وہاں کیا اندر وہ تو پھول پھٹ کے لاش ختم ہو گئی. آپ غلط سمجھ رہے ہو. جس جگہ انسان دفن ہوتا ہے اس کی روح کو وہاں سے مناسبت ہوتی ہے. ہم قبر پر جا کر اس لیے فاتحہ پڑھتے ہیں سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد 5 سال کے بعد جبکہ ہمارا یقین ہے کہ ہفتہ 8 دن میں لاش پھول پھٹ جاتی ہے. عام طور پر لاشیں پھول پڑ جاتی ہیں. اللہ کے مخصوص بندوں کی لاشیں نہ پھٹیں وہ ایک خصوصی نظام ہے. عام طور پر لاش ختم ہو جاتی ہے لیکن اس جگہ پر جانے سے اس مردے کو ایک مناسبت ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اپنے رشتہ داروں اپنے مرحومین دادی دادا نانی نانا اماں ابا کو ایصال ثواب کرتے رہو. کبھی ہو سکتا ہے کسی مشکل میں اٹکے ہوں اور تمہاری اس نیکی کا فائدہ ملے اور عذاب سے ان کو نجات مل جائے. حدیث شریف میں آتا ہے المیت فی القبر کالغریق فی الماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کے اندر میت کی وہی مثال ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے. کوئی ہاتھ بڑھا دے اور میں بچ جاؤں. جب قبرستان میں دوسرے لوگوں کی قبروں پر لوگ جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں اور ہمارا کوئی مردہ وہاں پر انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی آئے گا میرا بھائی بھی آئے گا اور ہم کو جانے کی توفیق نہیں ہے. جس طرح اسکول کے ہاسٹل میں بچوں کے ملنے والے آئیں اور ہمارا بچہ منہ تاکتا رہے اس پر کیا بیتے گی ایسے ہی مردے قبروں کے اندر ان کی روحیں انتظار کرتی ہیں. قبرستان میں جاؤ ایصال ثواب کرو اور سر جھکا کر یہ سوچو کہ ہم کو بھی یہیں آنا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس پر غور کر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا. انبیاء کرام آئے اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے. کون سا عہد؟ جو اوپر کر کے ہم آئے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. وہ انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے. وہ اپنے اپنے علاقوں کے نبی تھے وقتی نبی تھے. ان پر کتابیں اترتی رہیں مٹتی رہیں. ایک نبی آئے چلے گئے دوسرے آئے تیسرے آئے چوتھے آئے. پھر آخر میں خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سینٹر مکے میں بھیجا اور آپ کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں, قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں, اسلام کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں.
اور اعلان کر دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اب علاقہ نہیں ہے، خطہ نہیں ہے، پوری کائنات، اے لوگو میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر اللہ کا پیغام اتر رہا ہے، اس کو سنو مانو، اسی میں کامیابی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر آپ نے مکے میں گزاری۔ مکے والے آپ کا کتنا احترام کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے، اس کو غور سے آپ سن لیں۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل کون؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے بعد کون؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب خداوند قدوس نے حسن اور جمال کو تقسیم کیا تو 50% روپے کا 50 پیسہ تن تنہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب بچا 50 پیسہ، اس 50 پیسے میں سے 25% دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب بچا 25 پیسہ، اس 25 پیسے کو قیامت تک آنے والے سارے حسین و جمیل مردوں اور عورتوں پر تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، پوری کائنات کو جو حسن دیا گیا ہے اس 25 پیسے کی چھینٹیں ہیں، جس کا 25 پیسہ تنہا حضرت یوسف کو دیا گیا تھا اور 50 پیسہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ آپ کی خوبصورتی کا عالم تھا، حسن اور جمال کا عالم تھا۔ آپ کا خاندان دنیا کا مقدس ترین خاندان، آپ کی شخصیت انتہائی مقدس پاکیزہ، آپ کے اندر وہ کوئی عیب تھا ہی نہیں جو بچوں کے اندر ہوتا ہے بچپن کی عمر میں، شور شرابہ، ہنگامہ، تماشے، بدتمیزیاں، بالکل نہیں، بالکل خاموش۔ پورا مکہ آپ کا یکساں احترام کرتا تھا۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے، کوئی اختلاف نہیں۔ 35 سال کی عمر ہوئی تو مکے والے خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کر رہے تھے۔ اس نئی تعمیر میں خانہ کعبہ سے حجر اسود نکال دیا گیا تھا۔ جب تعمیر وہاں تک پہنچی، اس پتھر کو دوبارہ وہاں رکھنا تھا۔ ہر خاندان، ہر قبیلہ کہتا ہے ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ اختلاف یہاں تک بڑھا کہ تلواریں نکل آئیں۔ اب تلوار کے زور پر فیصلہ ہوگا کہ یہ عزت کس کو ملے گی۔ کسی بڑے بوڑھے نے کہا ایک کام کرو، اس مسئلے کو آج یہیں ختم کر دو، کل صبح سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہو وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ بیٹھ گئے باہر۔ کون تشریف لا رہے سب پہلے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بس یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ کتنا مشکل مسئلہ تھا۔ کس کو منائیں، کس کو ڈانٹیں، کوئی کسی سے کم نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، اپنے ہاتھ سے پتھر کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا سارے قبیلوں کے سردار چادر کو پکڑ لو، سب پکڑ کے لاؤ وہاں تک۔ وہاں تک پتھر آ گیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو وہاں رکھ دیا۔ جھگڑا ختم ہوا۔ جب دنیا والوں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ آپ نے اس اختلاف کو یوں دور کیا ہے تو لوگ عش عش کرتے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، ابھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو لوگ صادق و امین کہہ رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر رہے۔ 40 سال کی عمر میں خداوند قدوس نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کچھ دنوں تک اخفا رہا، اوپن تعلیم نہیں تھی۔ پھر خداوند قدوس نے آیت نازل کی، فاصدع بما تؤمر، اوپن بات کیجئے، اوپن اعلان کیجئے۔ ایک بار بھونچال آنا ہے تو آئے گا، چھپ چھپ کر بات بنتی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر آئے۔ آپ لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، صفا اور مروہ چلتے ہیں نا، تو صفا اب تو خیر ڈھک گئی وہ پہاڑی، پہلے اوپن تھی اور بڑی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہوئے۔ مکہ بھی پہلے چھوٹا سا تھا، یہی خانہ کعبہ کے آس پاس مکانات تھے لوگوں کے۔ آواز دیا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا دیکھو میں اونچائی میں کھڑا ہوں، تم نیچے کھڑے ہو، اگر میں تم کو خبر دوں
کہ دشمن پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال چکا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ اچھا، مکے کی آبادی کا جائے وقوع بڑا عجیب تھا۔ آبادی نیچے تھی، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ مکے والے شام کو کسی پہاڑی پر چڑھ کر دور دور دیکھتے تھے کہیں کوئی دشمن حملہ آور تو نہیں ہو رہا، اور اگر اونچائی پر کھڑا کوئی آدمی کوئی بات کہتا اس کی بات سنتے تھے، اس لیے کہ وہ دور تک دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں تم کو خبر دوں کہ ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات مانو گے؟ لو اخبرتكم ان خيلا بسفي هذا الجبل تريد ان تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم۔ تو آپ نے فرمایا فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا۔ میں ایک خطرناک عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں، اور لوگوں خدا تو ایک ہے، ایک خدا کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا غلط بات کہی تھی آپ نے؟ بس ابھی اس پہاڑی سے نیچے نہیں آئے تھے، خاندان کے لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو لہب نے کہا تیرا ناس ہو جائے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا، تبا لک سائر اليوم اما دعوتنا الا لهذا۔ نیچے اتر کر آنے کے بعد چے میں گوئیاں چالی ہو گئیں، یہ کیا نئی نئی بات کہنا شروع کر دیا، آباء و اجداد طریقے کو غلط کہنے لگے، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ اجعل الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ پھر مخالفتیں شروع ہوئیں، اور مکے کے 13 سالہ دور میں کیسے کیسے مظالم آپ پر نہیں ڈھائے گئے، آپ نے بارہا سنا۔ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، اپنا گھر چھوڑ کر آپ نکلنے پر مجبور ہوئے، اور مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تب بھی مکے والے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، جہاں مل جائیں گے زندہ مردہ پکڑ کے لاؤ ان کو۔ آپ نکلنے کے بعد 3 روز تک غار ثور میں چھپے ہوئے، دور دور تک تلاش کیا آپ کو، 100 سرخ اونٹ انعام میں رکھے گئے تھے۔ جب مکے والے ڈھونڈ کر تھک گئے، بیٹھ گئے، تو آپ نکل کر مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی مکے والوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا، چھیڑ چھاڑ چالو تھی۔ دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق۔ اب سنیے، جس وقت مکے والے آپ کی مخالفت کرتے تھے، جان کے دشمن ہو گئے تھے، تو ان کو آپ کی ذات سے اختلاف تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مکے والوں کو آپ کی ذات سے بالکل اختلاف نہیں تھا، وہ بار بار کہتے تھے۔ میں آپ کو واقعہ سنا دوں، انہوں نے اپنے ایک سردار کو بھیجا آپ کے پاس کہ تم جاؤ، جا کر پوچھو کیا چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں ہم اتنا پیسہ دے دیں گے کہ بڑے مالدار ہو جائیں، عہدہ چاہتے ہیں آپ کو ہم بادشاہ تسلیم کر لیں گے، پگڑی باندھ دیں گے، آپ ہمارے حکمراں، آپ کے ہم غلام، کچھ تکلیف ہے، کچھ بیماری ہے، علاج کر دیں گے، کسی خوبصورت بچی سے شادی کرنا چاہتے ہو اشارہ کرو ہم لین لگا دیں گے، جو مانگے دو، ان سے ایک درخواست کرو، یہ جو پیغام ہے نا ایک خدا کو ماننے والا، بس اس کو واپس لے لو۔ اور کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ آئے بڑے میاں عتبہ بن ربیعہ، آ کر کہا بیٹے میں تمہارے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں، ہمارے بھائی عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے، تم باپ کے سائے کے بغیر دنیا میں تشریف لائے، تمہارے دادا نے خوشی منائی، ہم لوگوں نے خوشی منائی، بیٹا تم سے ہم کو بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم کو یہ امید تھی تم سرداری کرو گے، مکے کا نام روشن کرو گے، ہم تمہارا احترام کل بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں، بیٹا اگر پیسہ درکار ہو تو بتلا دو، عہدہ درکار ہو تو بتلا دو، کوئی بیماری ہو تو بتلا دو، کسی خاندان میں رشتہ کرنا ہو تو بتلا دو، بیٹا ایک درخواست ہے، یہ نئی نئی باتیں بند کر دو، جھگڑے ختم کر دو۔ تو آپ نے پوچھا چچا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا میں کچھ کہوں؟ کہا کہو۔ تو آپ نے 24ویں پارے کی
حامیم سجدہ کی شروع کی آیتیں پڑھنی شروع کی. یوں تو اللہ کا کلام یوں ہی بہت معیاری بڑا لذیذ ہے، لیکن یہ جو مضمون ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، پڑھتے پڑھتے آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ چودھری پیچھے ہاتھ ٹیک کر ایسے بیٹھ کر سن رہا ہے. پڑھتے پڑھتے آپ یہاں پہنچے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے کہہ دیجئے اگر نہیں مانیں گے جس طرح میں نے قوم عاد و سمود کو ہلاک کیا تھا ان کو بھی ہلاک کر دوں گا. خداوند قدوس کہہ رہے ہیں. بس یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے ہونٹ پہ ہاتھ رکھا. بیٹے رشتے کا حوالہ دے کر خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس کے آگے مت پڑھو، سننے کی مجال نہیں ہے. اور بیٹا میں تم سے کچھ نہیں کہتا، میں تمہارے سامنے اب کچھ نہیں کہوں گا، میں جا کر اپنی قوم کو یہ حالات بتلا دوں گا. ادھر سارے نالائق بیٹھے ہیں ابو جہل وغیرہ. اب آتے وقت تو بڑے میاں سینہ پھلا کر آئے تھے کہ مسئلہ پٹا کے لوٹوں گا، اور واپسی میں پیر بوجھل ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے کہا یہ بھی گیا. پہنچے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا خدا کی قسم ایسا پاکیزہ کلام میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی کلام نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اس بچے کو مت چھیڑو. اگر جھوٹا ہوگا دنیا خود نمٹ لے گی، سچا ہوگا نام روشن ہوگا تو تمہارا ہی نام تو روشن ہوگا. ارے کہا کمبخت تجھ کو بھی اس نے جادو کر دیا. یہ حالات ہیں. ان حالات میں بھی مکے والے آخری وقت تک اس پر تیار ہیں کہ آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی ذات سے اختلاف نہیں، آپ کے کردار سے اختلاف نہیں، بس وہ ایک بات واپس لے لو. کیا؟ کہ خدا تو ایک ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم. اس پیغام کو واپس لے لو. جس کو میں آسان زبان میں کہوں، ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا تھا، آپ کی بات سے اختلاف کیا تھا. یعنی حضور کو مانتے تھے، حضور کی نہیں مانتے تھے. ہم اگر آج حضور کو مانتے تو احسان کرتے. دنیا کے بڑے بڑے کافر و مشرکوں نے آپ کی شان میں نعتیں کہی ہے. ایک شخص نے پوری دنیا میں 100 افراد کا انتخاب کیا ہے، کتاب کا نام رکھا ہے دی 100. ایک عیسائی ہے اور 1 نمبر پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے، 2 نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا ہے. پوری عیسائی دنیا سر کے بل کھڑی ہو گئی. جتنا چاہو پیسہ لے لو، 1 نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو کر دو اور 2 نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دو. اس نے کہا انصاف کا خون ہو جائے گا. انسانیت میں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہوگا. کوئی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرے، انسانیت کا اس سے بڑا اکمان نہیں ہوگا. جو کر رہے ہیں وہ بازاری لوگ ہیں، وہ دنیا کی لالچ میں کر رہے ہیں، نفرت کا کاروبار کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو باقی رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ضمیر ان کا بھی وہی کہتا ہے. ایک شخص کے میں حالات پڑھ رہا تھا، اس نے کہا میں نے 25 سال اسلام کی مخالفت میں مطالعہ کیا ہے، مجھ کو پابند کیا گیا تھا، دولت کا انبار لگایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کے لیے کچھ مواد جمع کر دو. 25 سال کے مطالعے کے بعد میں یہ ماننے پر مجبور ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے مقدس اور پاکیزہ کوئی ہستی ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا. بھیونڈی میں جب میں نیا نیا آیا، 90 میں آیا، 2-3 سالوں کے بعد وہیں ساحل کے سامنے ہمارا مل اسٹور تھا. ہمارے ایک جاننے والے وہیں پر ایک صاحب کے ہاں مجھے لے کر گئے، تعارف کرایا مفتی حذیفہ صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا ہم ایک دم پکے ٹناٹن ہیں، ہم سے سوچ کے بات کرنا. میں نے کہا کاش اللہ آپ کو مجھے پکا سنی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرا منہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو پکا بنائے، مجھ کو پکا بنائے. بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے سنی کا ترجمہ سمجھا؟ متبع سنت یہی مانا ہے نا؟ بولے ہاں. میں نے کہا آپ کے سر سے پیر تک کہاں پر سنت ہے؟ چہرے پر داڑھی نہیں، لباس متقی پرہیزگار لوگوں کا لباس نہیں، نماز کے 6 فرائض یاد نہیں ہے، ٹھیکہ آپ کا. خاموش. پھر میں نے کہا حضرت سنو،
ایک ہے حضور کو ماننا، ایک ہے حضور کی ماننا۔ حضور کو تو مکے والے ہی مانتے تھے، جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی تو آپ کو مانتے تھے۔ کوئی ایک واقعہ بتلا دو مکے والوں نے کہا ہو کہ آپ کی ذات سے اختلاف ہے؟ نہیں۔ اختلاف کس سے تھا؟ آپ کے پیغام سے، آپ کی تحریک سے۔ تو حضور کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ اصل تو مسئلہ حضور کے پیغام کا ہے۔ آپ نے جو پیغام دیا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو کاٹے اس کو جوڑو، جو برائی کرے اس سے بھلائی کرو، اپنے خاندان والوں کا لحاظ رکھو، غریبوں کی خدمت کرو، بے سہاروں کے سہارا بنو، یہ پیغام تھا آپ کا۔ وہ ماننا نہیں، چپ۔ اب تو زبان نہیں کھلتی۔ میں اٹھنے لگا تو کہنے لگے مولانا دوبارہ آئیے گا۔ پہلی بار تو ساحل سے چائے آئی تھی چالو والی، جب دوبارہ میں گیا ہوں تو فون کیا گھر میں کہ پیور دودھ کی چائے بنا کر بھیجو، پھل کاٹ کے بھیجو۔ دسترخوان میں سج کر آیا اور مجھ سے کہا مولانا جوانی پوری گزر گئی، افسوس ہوتا ہے، آپ جو باتیں اس دن سنا رہے تھے مجھے سنائیے۔ پھر میں نے ان کو سنانا شروع کیا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ میں نے کہا میں آپ سے آسان زبان میں پوچھتا ہوں، حضرت غوث پاک نے کبھی دعویٰ کیا محبت کا؟ بڑے پیر صاحب نے کبھی دعویٰ کیا محبت کا؟ وہ بہت کچھ کرنے کے لائق تھے، لیکن کہتے تھے ہم تو ناچیز ہیں، گنہگار بندے ہیں، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور دعویٰ آسمان پر۔ اگر کسی کو نصیب ہے تو شور کرنے کی چیز ہے، ہنگامہ کرنے کی چیز ہے۔ میں نے ان سے پوچھا سیٹ لوم چلواتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا اس وقت کاروبار بمبئی جا کر ہوتا تھا، کچے کاروبار تھا، جا کر یان خریدتے تھے، بلٹی لے کر آتے تھے، پگار کا پیسہ مارکیٹ سے لے کر آتے، سب جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا پیسہ لے کر آتے ہو پگار کا 5 لاکھ روپیہ، تو کہاں رکھتے ہو؟ آپ بھی غور سن لیجئے گا، کہاں رکھتے ہو؟ ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ تو پوا کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہیں چور چوری نہ کر لے، یا بولتے ہو 5 لاکھ کیش لے کے جا رہا ہوں، پگار کل کروں گا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا جس کے پاس ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے ایسے کہ ڈرتا ہے۔ اگر کچھ نصیب ہے، آقا سے محبت واقعتاً نصیب ہے، تو گانے کی چیز ہے، چلانے کی چیز ہے۔ اور جن اللہ کے نیک بندوں کو، ہمارے اکابر کو الحمدللہ حاصل تھا، زندگیاں لگا دی، زندگیاں لگا دی۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کے ایک آدھ واقعہ سن لیجئے، بات لمبی ہو رہی، بات سمیٹنا ہے مجھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مجتہد ہیں اپنے وقت کے، بادشاہ وقت کو ان کا کوئی فتویٰ ناپسند ہوا، بادشاہ کا دباؤ پڑا، فتویٰ بدلو، کہا نہیں بدلوں گا۔ عباسی بادشاہ تھا، اس نے گرفتار کرایا، کوڑے لگوائے، اتنی پٹائی ہوئی کہ ہاتھ کندھے سے اکھڑ گیا۔ امام مالک پر کوڑے برستے تھے، وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا اس پوسٹ پر بیٹھا، تو بیٹے نے آ کر امام مالک سے کہا کہ میرے باپ نے آپ کو گرفتار کیا تھا، آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئیں، میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، باپ تو اپنی قبر میں چلا گیا، اس کو عذاب ہو رہا ہوگا، آپ سے درخواست ہے میرے باپ کو معاف کر دیجیے۔ امام مالک نے کیا جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ فرمایا بیٹا، جب تیرا باپ مجھے کوڑے لگواتا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گرتا تھا، تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتا تھا وہ تیرے باپ کو معاف کرتا تھا۔ کیوں؟ تیرا باپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد تھا، مجھ کو یہ ڈر تھا کچھ تو میرے پاس ذخیرہ نہیں ہے، میری بنیاد پر آقا کے خاندان کا ایک بندہ جہنم میں جائے، کم سے کم یہ تو نہ ہو، میں اس کو پہلے معاف کرتا تھا۔ یہ ہے محبت۔ آقا سے محبت ابوبکر صدیق کو تھی، عمر فاروق کو تھی، عثمان غنی کو تھی، علی مرتضیٰ کو تھی، صحابہ کو تھی، اولیاء اللہ کو تھی۔ کسی ایک کا نام لے کر بتلا دو، یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم کو اتنی محبت حاصل ہے کہ اب بیڑا پار، اب حساب و کتاب کی ضرورت نہیں۔ اصل ہے اتباع سنت، جس کو جتنی نصیب ہو۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور میری آواز جہاں تک پہنچتی ہوگی بہنوں سے کہوں گا، اپنے گھروں میں زندگی میں جو سنتیں ہیں ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ ایسی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر باقاعدہ کھانے کی سنت، سونے کی سنت، کپڑا پہننے کی سنت۔ ہمارے ہاں مسجد اقصیٰ میں جو مکتب چلتا ہے،
ماشاءاللہ بڑا نظام چلتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملے, کہنے لگے مولانا میرا بچہ 5 سال کا ہے, آپ کے یہاں پڑھتا ہے. دسترخوان لگا تو بچے نے مجھ سے کہا کہ ابو کھانے کی دعا سناؤ. تو میں سوچ ہی رہا تھا کہنے لگا اچھا کھانے کی بات کی سناؤ. تو کھانے کی پہلے کی تو خیر تھوڑی بہت یاد تھی, چھوٹی دعا ہے. کھانے کے بعد کی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانے کی بات کی نہ اسے یاد, نہ مجھے یاد تھی, نہ اہلیہ کو یاد تھی. تو میرا 5 سال کا بچہ کہتا ابو میں سناؤں, اور اس نے فر دونوں دعائیں سنا دیں. تو ہم شوہر بیوی مارے خوشی کے رونے لگے, ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا, اپنی آخرت کا ذخیرہ بناؤں گا. اور مولانا میں آپ کے پاس چل کے اسی لیے آیا ہوں کہ آپ اس بچے کو پہلے مکتب میں پڑھائیے, پھر حافظ بنائیے, عالم بنائیے. اللہ کا دیا بہت کچھ ہمارے پاس, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے. ہمارے یہاں مستورات کے اجتماعات ہوتے ہیں جماعت کے نظام کے تحت, وہ اپنی جگہ, لیکن ایسے اجتماعات جہاں پر عقائد پر گفتگو ہو, مسائل پر گفتگو ہو, حلال و حرام پر گفتگو ہو, خدا کی خدائی, رسول کی رسالت, خاندانی معاملات, حقوق, لین دین, شوہر بیوی کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اور یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے, میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو اپنے اپنے محلوں میں, علاقوں میں اگر اس قسم کا کوئی جلسہ کروانا ہے صرف مستورات کا, بہت سے اسکول ہیں جہاں اتوار کو بند رہتا ہے, اسکول کا حال مل جائے گا. جن ایام میں شادی نہیں ہوتی شادی حال مل جائے گا. کسی کے گھر کا حال بڑا ہے وہاں 50-100 عورتیں بیٹھ جائیں. کسی ذمہ دار عالم دین کو بلا کر, جن سے آپ واقف ہو, مجھے ہوئے لوگ ہوں, کچا آدمی نہ ہو. مستورات میں کسی کچے آدمی کا بیان مت کروائیے گا ورنہ الٹا فتنہ ہوگا. پختہ علماء الحمدللہ, شہر خالی نہیں ہے, ہر علاقے کے اندر بڑے علماء موجود ہیں, ان کے بیانات کروائیے. نئی نسل کو دین کی بنیادوں سے واقف کرائیے, ورنہ آج جو ماحول چل رہا ہے بچوں اور بچیوں کی بے راہ روی کا, یہ بڑھتا جائے گا. ہمارے پاس سر پیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جہاں مکاتب چل رہے ہیں, آپ کی اس مسجد کے اندر بھی چل رہا ہے اور مسجدوں کے اندر چل رہا ہے, آپ کے بچے بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں, شوق سے پڑھیں, اس سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن 1 گھنٹہ صبح یا شام بچوں کو یہاں بھیجیے. اس لیے کہ وہ اسکولوں کی ڈگریاں اور اسکولوں کے پاور اور پیسے کب تک, جب تک زمین کے اوپر چل رہے ہیں. اور آنکھ بند ہوئی اور قبر میں گئے, اب کیا کام آئے گا؟ اس کے بعد کیا کام آئے گا؟ کون سی کرنسی وہاں چلے گی؟ میں آپ کو بتلاؤں, ہم لوگ ملیشیا گئے تھے, بیچ میں اسٹاف تھا سری لنکا میں. وہاں نہ ہندوستان کی کرنسی قبول تھی نہ امریکی ڈالر قبول تھا. ان کے یہاں کی مقامی کرنسی یا ملیشیائی کرنسی ہونا. ایک آدمی کے پاس ہزار ڈالر تھے, وہ آ کر بولتا ہے مجھے چائے پلا دیجئے. اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی, خوشحال, مہنگی اٹیچی لے کر کھڑا ہوا ہے. بولے 8 گھنٹے کا ہالڈے ہے, میرے پاس امریکی ڈالر ہے, چلتا نہیں ہے, مجھے ایک چائے پلا دیجئے, اپنا اکاؤنٹ نمبر دیجئے, میں پہنچ کر بھیج دوں گا. ارے ہم نے کہا ظالم بیٹھ بھائی, اس کو چائے بھی پلایا, ناشتہ بھی کرایا. اسی دنیا کے اندر جو سکہ جہاں نہیں چلتا وہاں وہ سکہ کوڑے کے برابر ہے. ابھی 2015 میں مودی جی نے کارنامہ انجام دیا تھا. لوگ شادیوں میں گئے تھے یو پی ٹہلنے گھومنے, 50,000 کے 200 کے نوٹ لے کر جیب میں ڈال کر گئے تھے, چائے پینے کے مہنگے ہو گئے تھے. کیوں؟ وہ نوٹ چلتا نہیں اور نیا نوٹ ملتا نہیں. دیکھا تھا آپ نے, تو وقتی بات تھی. جب آنکھ بند ہوگی قبر میں جائیں گے, 1000 لوم ساتھ جائیں گے, بنگلہ گاڑی گھوڑا ساتھ جائے گا, دنیا کی ڈگریاں ساتھ جائیں گی, کیا جائے گا وہاں؟ اگر کچھ جائے گا تو دینی تعلیم جائے گی. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات مکمل کروں. ایک شخص کی عمر تھی 23 سال کی, بیوی کی عمر تھی 21 سال کی, انتقال ہو رہا ہے, گود میں 3 مہینے کا بچہ ہے. اس نے مرتے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, سب دیکھ لیا میں نے, کچھ کام نہیں آتا ہوا تھا, میری ایک وصیت ہے, جب میرا یہ بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے قرآن پڑھانا. انتقال ہو گیا, خاندان والوں نے چہرے پھیر لیے,
بیچاری کام کاج جھاڑو برتن کر کے پیٹ پالنے لگی. اب بچہ آہستہ آہستہ جب 3 سال کا ہو گیا بولنے لگا تو اس کو یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھ کو وصیت کی تھی. انگلی پکڑی, محلے کے مکتب میں لے کر آئی, حافظ جی میرے بچے کا نام لکھ لو. حافظ جی نے کہا بہت چھوٹا ہے. کہا لیکن میرے شوہر کی وصیت ہے کہ جب بچہ بولنے لگے اس کو سب سے پہلے قرآن پڑھانا. تو حافظ جی بولنے تو لگا ہے, کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دو. کہا بیٹھال دو. بیٹھال دیا. حافظ جی نے بچے کی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر اس شخص کو انتقال کے بعد قبر میں عذاب جاری تھا, قبر میں عذاب چالو تھا اس کے اوپر. ادھر بچے نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند قدوس نے قبر کے فرشتوں سے کہا جس کا معصوم بچہ میرا کلام پڑھ رہا ہے میں اس کو عذاب دوں, مجھے شرم آتی ہے, اس کے باپ سے عذاب روک دو. دنیا کی تمام بادشاہتیں مل کر ایک قبر کے عذاب کو نہیں روک سکتی. یاد رکھیے گا, قرآن نے صاف اعلان کیا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. زمین کے برابر سونا دو. لو افتدا بھی. اور ایک مجرم کو رہائی چاہتے ہو, ایک قبر کا عذاب رکوانا چاہتے ہو, پوری دنیا کے برابر سونا بھی قبول نہیں ہوگا. لن يقبل من. پھر کیا کام آئے گا؟ قرآن پاک کی تعلیم کام آئے گی, سنتوں کی اتباع کام آئے گی, دینی معاملات کام آئیں گے. اس لیے میرے بزرگوں میرا یہ پیغام آپ تک ہے, نئی نسل کو دینی تعلیم سے واقف کرائیے. اسکول میں پڑھتے ہیں شوق سے پڑھیں, اور ہر مسلمان کتابچے آتے ہیں ان کو لے لیجئے, اس کے اندر سنتیں موجود ہیں. کھانے کی سنت, سونے کی سنت, کپڑے پہننے کی سنت, نہانے کی سنت, بال کاٹنے کی سنت, ناخن کاٹنے کی سنت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے اندر موجود ہے. جتنا ہو سکے اس کی اتباع کرو, اور ہر وقت ڈرتے رہو کہ ہماری کمی کوتاہی پر پکڑ نہ ہو جائے. اور جب فرصت کا موقع ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے آپ لوگ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. میں نے کس نے کہا آپ سے؟ کہنے لگے ہم کو معلوم ہے. ارے میں نے کہا ہم نے حضور کا نام لیا اور کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کہتے؟ ابھی آپ نہیں کہہ رہے؟ صلی اللہ صلاۃ ہے, وسلم سلام ہے. ہم صبح سے شام تک 100 بار پڑھتے. اب میرا منہ دیکھ رہا ہے. وہ سمجھا کہ وہ والا کون والا, یہ صلی اللہ قبول نہیں ہوگا. اور اگر اتنا ہی زوم ہے, اتنا ہی زوم ہے تو پھر مقرر بیٹھ کر کیوں بیان کرتا ہے؟ حضور کا نام ہے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ آقا کا نام ہے گستاخ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ایک عالم ایک علاقے میں بیان کرنے گئے, 2 دن بڑا اچھا بیان ہوا. دوسرے دن کے بیان کے بعد پرچی آ گئی, آپ لوگ حضور کا نام آتا ہے بیٹھے رہتے ہیں, بڑے گستاخ ہیں. انہوں نے پرچی پڑھ کے سنائی اور کہا کل اس کا جواب دوں گا. مجمع ڈبل ٹیبل آ گیا. پہنچے, خطبہ مسنونہ پڑھا. کوئی بھی مقرر خطبہ پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, اور کھڑے ہو گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے میں کھڑا رہوں, یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہوگی. وہ کھڑے ہو گئے, مجمع بھی کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے بیان شروع کر دیا. 3 گھنٹہ بیان ہوا حضرت کا. کسی کی کمر درد کر رہی ہے, کسی کا گھٹنا درد کر رہا ہے, اور 3 گھنٹے کے بعد کہنے لگے او ہو بھول گیا تھا, وہ کل ایک پرچی آئی تھی. تو مجمع نے کہا حضرت سمجھ میں آئی گا, جائے دے. حقیقت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا, ہم نے صلی اللہ کہا, صلاۃ بھی ہو گیا, وسلم کہا, سلام بھی ہو گیا. اور اتنے پر نہیں, میں تو کہتا ہوں باقاعدہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اور جمعہ کے دن خاص طور پر کم از کم 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور یاد رکھنا, جس شخص نے کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. جس کو اتباع سنت نصیب ہوگی اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی, اور روز قیامت شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار امتیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد دوں گا ہمارے حافظ عالم صاحب, عالم نشریات والے, جنہوں نے 10-12 پروگرام شہر کی مختلف مسجدوں کے اندر منعقد کرائے. کہیں اتوار, کہیں جمعہ, 2-3 مقامات پر میرا بیان کرایا. اور میں ان کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں, ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اگر دیگر مساجد میں بھی کچھ لوگ اس قسم کے پروگرام جس میں کچھ خرچہ ہونے والا نہیں ہے, مقامی علماء آتے ہیں, ہم تو اپنی بائک سے آئیں گے چلے جائیں گے, آپ کھانا بھی مت کھلاؤ تو کوئی شکوہ نہیں ہے, پانی پلا دو گے تب بھی سبحان اللہ ہے,
چائے پلاؤ گے تو بھی سبحان اللہ ہے، کوئی مطالبہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مختلف محلوں میں اگر کہیں پر کوئی اس قسم کا پروگرام کرنا چاہتا ہے حافظ عالم صاحب سے رابطہ قائم کرے، اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت کارگر ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ الحمدللہ دین کی باتیں ہوئیں، اگر کسی ایک بھائی بہن کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی تو ہمارا پروگرام کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو، اور ہماری مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ بڑے فکر مند تھے۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہم کو وہ دن بھی یاد ہے جب یہ محلہ غیر آباد تھا، پورا خالی تھا، ایک چھوٹی سی کھولی تھی، جھوپڑا تھا، 8-10 لوگ مشکل سے کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے حاجی نور اسلام صاحب تھے، مفتی یاسین صاحب تھے، میں آتا تھا، لالا بھائی مرحوم تھے، ننکا بھائی وغیرہ تھے، محلے کے لوگ تھے۔ اس وقت یہ فکر تھی کہ یار یہاں پر مسجد بن جاوے۔ حسیب اللہ بھائی ہمارے وہ آتے تھے، ان سے پوچھا یار آس پاس جگہ کس کی ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ 2 فیملی کے لوگ ہیں، ایک میرا بھائی ہے، ایک اور صاحب ہے، بھائی ان سے بات کراؤ۔ ان سے بات کرائی گئی، اللہ دونوں خاندانوں کو جزائے خیر دے، ان دونوں خاندانوں نے بلا پیسے کے زمین دے دی۔ یہ پوری زمین لوگوں نے مسجد کو گفٹ کی تھی۔ اب بہرحال اللہ کے بندے کھڑے ہو گئے۔ آج سے 25 سال پہلے یہ مسجد بنی، اس وقت کافی اونچی دکھتی تھی، روڈ بھی نیچا تھا، 6 فٹ اونچی تھی۔ بعد لوگ اتنی اونچی بڈھے کیسے چڑھیں گے؟ میں نے کہا ذرا آپ صبر کیجئے، جب محلہ بسے گا، بھرنی ہوگی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ مسجد نیچی کھولی اونچی۔ آپ یاد رکھیے گا، ہمارے بڑے بوڑھوں نے جو مسجدیں بنائی ہیں سب کی کرسیاں اونچی ہوتی ہیں، اس میں احترام بھی ہے، صاف صفائی بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے امام صاحب اس وقت سے لے کر آج تک خدمت انجام دے رہے ہیں، محلے کے بچوں بچیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سب کو لے کر چل رہے ہیں۔ مجھ کو تو آنے کا موقع نہیں ملتا، حاجی نور اسلام صاحب اس کو نبھا رہے ہیں ذمہ داری کو، مجھ سے فون پر مشورہ کر لیتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس نیک کام میں ذریعہ بنا دیا، ہم کو کہاں فرصت۔ آج کل ہمارے یہاں خود مسجد اقصی میں بہت بڑا کام چالو ہے، تعلیمی نظام بڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سراج علوم کے اندر 2 وقت ہم کو درس دینا ہے، تھوڑا وقت بچا تنظیم کا کام دیکھنا ہے، ملت کے مسائل دیکھنے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں سے لے کر اچت پاڑے تک تقریباً 10 مسجدیں ہیں۔ جب جھوپڑ پٹی بس رہی تھی تو اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوئے، ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور مسجدیں بن گئیں۔ آج ان مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہوگی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جو موجود ہیں وہ بھی پیارے ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن یہ نیکیاں ہماری قبروں پر ٹھنڈی ہوا بن کر چل رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مسجد کی خدمت، دینی کام کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شکیل بھائی ماشاءاللہ دیکھیے، جس موضوع پر میں بیان کر رہا تھا درود شریف کی فضیلت، اسی موضوع پر بہت پیاری کتاب ہے مقام درود شریف۔ ہمارے اکابر نے درود شریف پر جو کتابچے لکھے ہیں اس میں ایک اہم کتاب ہے یہ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے مقام درود شریف، اور دوسری کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء۔ مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے مفتی اعظم، ان کے والد مرحوم مفتی شفیع صاحب جو ہندوستان میں آزادی سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، عثمانی خاندان کے ہیں، جن کی معارف القرآن ہے، ان کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، جو مدرسوں میں داخلے کورس ہے اور میری پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ بہت پیاری کتاب ہے، یہ کتاب بھی پیاری ہے، یہ کتاب بھی پیاری ہے۔ دونوں کتنے کی ہے؟ 200 روپے کی۔ دعا کے بعد شکیل بھائی باہر بیٹھیں گے۔ کتابوں کے تعلق سے ایک بات سن لیجئے، ہم کو نہیں ہے فرصت پڑھنے کی، ہم نے خرید لیا، رکھی رہی کوئی پڑھے گا؟ یہ کتاب تو ایسا دوست ہے، اس سے بات کرو تو بات کرتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے، پکاتا نہیں ہے۔ سفر میں اٹیچی میں ڈال لو، 12 گھنٹے 15 گھنٹے ہم بیٹھ کر گپے مارتے رہتے ہیں، 2 صفحے پڑھ لو۔ رات میں گھر میں آئے 1 صفحہ پڑھ لو، 1 حدیث پڑھ لو، 1 واقعہ پڑھ لو۔ پڑھنے کا مزاج تو بناؤ، خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، اپنے آفس میں لا کے رکھ لو، کاریگر پڑھیں گے، غریب مسلمان پڑھے گا، لے کر مسجد میں 5 نسخے رکھا دیجئے، کوئی غریب مسلمان پڑھے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا اور کتاب کی خدمت کا ہم کو ثواب ملے گا۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ 10 کتابیں خرید لی باپ دادا کے نام پر، ایصال ثواب کی نیت سے مدرسوں میں بھیج دیا، مسجدوں کے اندر رکھا دیا، کسی غریب پڑھنے والے کو بھیج دیا۔ ہم جو پیسہ چائے پان میں 100 200 500 روز ضائع کر دیتے ہیں،
اس قسم کے پروگرام میں اگر 200 روپے کی 2 کتابیں لے لی گئیں تو سودا مہنگا نہیں سستا ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق باتیں کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پاکیزہ اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے ہیں. خداوندہ ان سارے آنے والوں کی آمد کو قبول فرما، سارے آنے والوں کی آمد کو قبول فرما. اس میک کی آواز پر جہاں تک لوگ دعاؤں میں شامل ہیں ان کی دعاؤں پر فرشتوں سے آمین کہلوا کر قبولیت کے فیصلے فرما دے. پروردگار عالم ہماری تمام مشکلات آسان فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما، کاروباری بحران کو خیر و برکت میں مبدل فرما. پروردگار عالم اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی تھیں ان میں اکثریت تیرے پاس جا چکی ہے. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، اور جو لوگ موجود ہیں ان کو زندگی کے آخری پل تک، آخری لمحے تک اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تیرے گھر کی خدمت سے بڑھ کر کوئی مقدس کام نہیں، اس سے بہتر کوئی کام نہیں. اپنے گھر کا خادم بنا لے اور روز قیامت اس گھر کو ہمارے حق میں گواہ بنا کر کھڑا کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. خداوندہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بچے بچیاں بالغ ہو گئے ان کے معقول رشتے عطا فرما. جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو جائز پاکیزہ روزگار نصیب فرما. ہمارے کاروبار کے پھلنے پھولنے اور خیر و برکت کے فیصلے فرما. محنت کر کے کما کر بھلے کاموں میں خرچ کر کے تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار عالم اس مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو جائز مرادیں ہوں گی سب کی جائز مرادیں پوری فرما. کسی کو خالی ہاتھ محروم واپس نہ فرما. پروردگار عالم جن دوستوں کی کوششوں سے اس پاکیزہ مجلس کا انعقاد ہوا ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما. ہم کو دین پر استقامت نصیب فرما. نئی نسل کے دین پر قائم رہنے کے اسباب عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان کی شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما. دنیا کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت میں بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما. بلا حساب و کتاب کے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں داخلہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.